قرآن مجید کا سورہ نمبر 86 سورہ طارق۔ سورہ طارق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 86 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 36 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ طارق کہا جاتا ہے، اور طارق عربی میں اول شب میں ظاہر ہونے والے ستارے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کے مطالب پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی بغاوت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، حالانکہ اسے ایک نجس پانی سے خلق کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگا ہے۔ آیت نمبر 9 کے مطابق قیامت کے دن انسان کے تمام راز فاش کیے جائیں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالی بہت سے لوگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، لیکن آخرت کے دن راز فاش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جزا کی جگہ ہے۔ دنیا میں نیک اور صالح بن کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے تمام ستاروں کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب۔ وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ ان كل نفس لما عليها حافظ۔ کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ فلينظر الانسان مما خلق۔ سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق۔ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يخرج من بين الصلب والترائب۔ جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انه على رجعه لقادر۔ بے شک وہ خدا اس کے لوٹا سکنے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ يوم تبلى السرائر۔ جس دن سب پوشیدہ راز کھل جائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر۔ بس اس وقت نہ خود انسان کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع۔ اور نباتات کے ذریعے سے پھٹ جانے والی زمین کی۔ انه لقول فصل۔ کہ وہ قرآن قول فیصل ہے۔ وما هو بالهزل۔ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انهم يكيدون كيدا۔ بے شک وہ کافر لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں، وأكيد كيدا۔ اور میں بھی ان کے خلاف ایک چال چل رہا ہوں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کو مہلت دے دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔